بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو، فصل مورب اور مبنی کے بیان میں۔ فصل بدا کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است، مورب و مبنی۔ بدا کے تو جان لے کہ جملہ کلمات عرب کلمات تمام کے تمام، عرب کے تمام کلمات، جملہ کا معنی تمام، سارے مکمل کلمات جو ہے بر دو قسم است، دو قسم پر ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مورب اور نمبر دو مبنی۔ مورب و مبنی، ایک مورب اور دوسرا مبنی۔ تو یہاں پر آپ سب سے پہلے پچھلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ پیش جو ہوتا ہے اس کو ضمہ اور رفع کہتے ہیں۔ تو یوں کہیں رفع ضمہ پیش ایک ہی چیز ہے، اور جو زبر ہوتی ہے اس کو فتح بھی کہیں گے، نصب بھی کہیں گے۔ تو زبر، نصب اور فتح جو ہے یہ بھی ایک ہی چیز ہوئی، اور جس کو ہم زیر کہتے ہیں اس کو ان کتابوں میں جر اور کسرہ کہیں گے۔ تو زیر، جر، کسرہ یہ بھی ایک ہی چیز ہوئی، اور جس کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، یعنی کوئی بھی حرکت نہ ہو، تو اس کو سکون اور جزم کہتے ہیں۔ تو حرکت کا نہ ہونا، جزم اور سکون یہ بھی ایک چیز ہوا۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں اس فصل کو پڑھنے سے پہلے۔ دوسری بات، مورب اور مبنی جو بھی ہم بحث کریں اس میں جو نام ہو، اس نام کا مطلب جو ہے اپنے انداز میں، سادہ سے انداز میں جو ہے ذہن میں رکھ لیں۔ مورب جو ہے اعراب سے بنا ہے۔ اعراب کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مورب ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر بدل بدل کر ظاہر ہوتا ہے، ایک ہی حالت پر نہیں ہوتا، بدلتا رہتا ہے۔ اور مبنی جو ہے یہ بنا سے بنا ہے۔ بنا کا معنی بنیاد ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، پکی چیز ہوتا ہے، نہ بدلنے والی چیز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا مبنی وہ ہے جو ایک ہی حالت پر ڈٹا رہے، اس کا آخر جو ہے کبھی نہ بدلے، بس جیسے ہم نے اس کو پڑھا، جیسے دیکھا، جیسے کہیں لکھا ہوا، وہ اسی حالت پر ہمیشہ آئے، کسی کی وجہ سے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ مورب وہ ہے جس کے آخر میں تبدیلی ہو جائے، مبنی وہ ہے جس کے آخر میں تبدیلی نہ ہو۔ اب دیکھیں، مورب آست کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود۔ مورب وہ ہے کہ اس کا آخر با اختلاف عوامل، عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف شود، مختلف ہو جائے۔ عوامل عامل کی جمع ہے۔ عامل وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلمے کا آخر بدلتا رہے، کلمے کا آخر بدل جائے۔ عامل یعنی کہ ایک الگ لفظ آتا ہے، وہ تقاضا کرتا ہے، اور اس کے تقاضے کے مطابق آخر میں کبھی زبر لگا دی جاتی ہے، وہ زبر کا تقاضا کرتا ہے، کبھی پیش لگا دیا جاتا ہے، وہ پیش کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی عامل ایسا آتا ہے کہ وہ زیر کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے زیر لگا دی جاتی ہے آخر میں۔ تو عامل پیش لگانے والا آیا، یا زبر لگانے والا آیا، یا زیر لگوانے والا آیا۔ تو عوامل کے مختلف ہونے سے عوامل بدلیں گے تو اس مورب کا آخر بھی بدل جائے گا۔ جب پیش والا کہے گا کہ اس کے آخر میں پیش لگاؤ تو پھر پیش لگا دیں گے، وہ مورب جو ہے پیش قبول کر لے گا۔ جب عامل کہے گا کہ اس کے آخر میں زبر لگا دو تو وہ مورب جو کلمہ ہوگا وہ زبر کو قبول کر لے گا، اور جو عامل چاہے گا کہ اس کے آخر میں زیر لگا دو تو وہ مورب کلمہ جو ہوگا وہ زیر کو قبول کر لے گا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، چوں زیدن، جیسا کہ زید کا لفظ، در جاءنی زیدن، جاءنی زیدن میں، ورأیت زیدن میں، ومررت بزیدن میں دیکھیں۔ تو دیکھیں زیدن، 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 تو آخر جو ہے دو پیش لے رہا ہے، کبھی دو زبر لے رہا ہے، کبھی دو زیر لے رہا ہے۔
اب پہلی مثال جو جاءنی زیدن ہے اس میں سمجھانا چاہتے ہیں، باقی مثالوں میں بھی اسی انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جاء جو ہے یہ عامل ہے، زید کا لفظ جو ہے یہ مورب ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ مورب کا مطلب یہ ہوا کہ زید کا لفظ آخر کے بدلنے کو قبول کرے گا، آخر کے بدلنے کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ آخر کو ظاہر کرے گا، اب کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جاء یہ الگ کلمہ آیا اور اس نے عمل کیا۔ عمل کا مطلب اس نے تقاضا کیا کہ زید کے لفظ کو فاعل بناؤ، اور فاعل کے آخر میں پیش ہوتے ہیں، تو زید کے اوپر پیش لگاؤ۔ تو جاء جب آیا اس نے تقاضا کیا تو زید کے لفظ نے دو پیش کو قبول کر لیا، تو عبارت بن گئی جاءنی زیدن۔ اسی طرح جاء عامل است، جاء عامل ہے۔ دوسری مثال میں رأیتو جو ہے یہ عامل ہے، اس نے تقاضا کیا زیدن کا کہ اس کو مفعول بناؤ، اور مفعول دو زبروں کو قبول کرتا ہے تو دو زبریں لگا دیں۔ رأیتو عامل ہے، زیدن جو ہے یہ مورب ہے۔ اسی طرح مررتو بزیدن میں بازر بی جو ہے وہ عامل ہے، تو بازر بی چاہتی ہے میں حرف جر ہوں، اپنے بعد والے کلمے پر دو زیر دیکھنا چاہتی ہوں۔ زید کا لفظ مورب تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے دو زیر لگا دیں، تو بزیدن بن گیا۔ تو جاء، رأیتو اور بازر بی حرف جر یہ عامل ہیں۔ تو یہ پہلی مثال کی ساری بات کر رہے ہیں، باقیوں میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو جاء عامل است، جاء عامل ہے، یہ تقاضا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اگلے کلمہ جو مورب ہے اس کا آخر بدلے گا، اس لیے اس کو عامل کہہ رہے ہیں۔ وزید مورب است، اور زید کا لفظ جو ہے یہ مورب ہے، یہ اعراب کو قبول کرے گا۔ وضمہ اور جاءنی زیدن کے اندر جو دو پیش ہیں آخر میں یہ ضمہ ہے، ضمہ پیش اور رفع یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں، وہ یاد رکھنی ہے۔ تو جو دو پیش ہیں زیدن میں جو ضمہ ہے وہ اعراب ہے، اصل وہی چیز ہے بدلنے والی۔ کبھی دو پیش ضمہ ہوں گے، اگلی مثال میں دو زبر جو ہیں وہ اعراب ہیں، اور تیسری مثال میں دو زیر جو ہیں وہ اعراب ہیں۔ جاءنی زیدن میں ضمہ اعراب، رأیتو زیدن میں جو دو زبر ہیں وہ اعراب، اور مررتو بزیدن میں جو دو زیر ہیں وہ اعراب ہیں۔ تو ضمہ، فتح، کسرہ یہ اعراب ہوئے۔ دیکھیں جی، اور دال جو ہے تمام مثالوں میں، کیونکہ مورب ایک زید کا لفظ ہے، ایک ہی ہے، تو اس لیے دال سب میں جو ہے اس زید کے لفظ کی مثال میں دال محل اعراب ہے، یعنی کہ کلمہ زید کلمہ کا آخر جو ہے وہ دال ہے، اور یہ تبدیلی آخر میں ہی آیا کرتی ہے، تو آخر میں جو ہوگا وہ محل اعراب بن جائے گا۔ تو دال جو ہے یہ محل اعراب ہے، اعراب کی جگہ ہے، اعراب قبول کرنے کی جگہ ہے، اعراب لگنے کی جگہ ہے، اعراب کو ظاہر کرنے کی جگہ جو ہے زید مورب لفظ کے اندر دال ہے۔ اب آگے دیکھیں، وہ مبنی آست، اور مبنی وہ ہے کہ آخرش اس کا آخر جو ہے باختلاف عوامل، عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہ شود، مختلف نہ ہو۔ عامل پیچھے جیسا بھی آ جائے، عامل جو چاہے وہ کہے گا میں نے نہیں قبول کرنا، میں ڈٹا ہوا ہوں۔ میں اپنے صرف نحو کے دور میں جب استاذوں کے پاس پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کرام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں اور دنیا آخرت میں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور میرے تمام اساتذہ کی مکمل مغفرت فرمائیں۔ تو جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ بات میں نے خود اپنے ذہن میں رکھ لی تھی، کبھی استادوں سے نہیں کی، خود اپنے ذہن میں استادوں کے الفاظ سن کے میں نے کہا تھا مورب جو ہے وہ ایک نرم مزاج ہے، اور مورب جو ہے یہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ نارمل ہے، اور مبنی جو ہے وہ ضدی ہے۔ تو میں اپنے ذہن میں کہتا تھا مبنی ضدی باشد، مبنی ضدی ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، ڈٹ جانا، ضدی بن جانا، ضد پہ اڑ جانا۔ کہتے ہیں چوں ہا اولائی، جیسا کہ ہا اولائی کا لفظ جو ہے
یہ حالت رفع میں کہ در حالت رفع، رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں، پیش کے تقاضے کی حالت میں عامل پیچھے پیش کا تقاضا کر رہا ہوگا اس حالت میں، و نصب، اور اگر عامل پیچھے نصب کا تقاضا کر رہا ہے اس حالت میں، و جر، اور عامل پیچھے جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر زیر لگا دیں، اس حالت میں یکساں است، یہ برابر ہی رہے گا، ایک جیسا ہی رہے گا، ایک ہی حالت پر رہے گا، اپنی اصل حالت پر رہے گا۔ جو مبنی کے آخر میں جو اعراب ہوگا وہ اس کا اپنا ہوگا، عامل کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جیسے ہا اولائی میں زیر ہے تو یہ کبھی حرف جارہ کی وجہ سے نہیں بولیں گے، یہ اس کی اپنی ہے، اور یہ اسی زیر کے ساتھ ہی ہر جگہ پڑھا جائے گا۔ جاءنی ہا اولائی، رأیت ہا اولائی، مررت بہا اولائی، تو تینوں صورتوں میں یہ برابر رہے گا، ایک ہی حالت پر رہے گا۔ یہ کہے گا ٹھیک ہے تم عامل ہو، تم تقاضا کرتے ہو، مگر میں نے نہیں، اپنی شکل، اپنی ترتیب، اپنا انداز، اپنی حرکت ہٹانی، میں ضدی ہوں، میں ڈٹا ہوا ہوں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس کلمہ پر فاعل بننے کی وجہ سے، پیش، مفعول بننے کی وجہ سے زبر، اور مضاف الیہ بننے کی وجہ سے زیر، تو فاعل، مفعول اور مضاف الیہ ہونے کی حالت میں الگ الگ اعراب نظر آئیں تو اس کو سمجھو یہ معرب ہے، اور جہاں ایسا نہ ہو تو پھر اس کو سمجھ لو کہ وہ مبنی ہے۔ مطلب یہ کہ انہی تینوں عاملوں کے بعد اگر ہم ہا اولائی لگا دیتے ہیں، ہا اولائی کو رکھ دیتے ہیں، تو اس کے اخیر میں جو حمزہ ہے وہ ہر حال میں اپنی اصل زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے ایک شعر بھی مشہور ہے، اس کو اگر یاد کر لیں تو وہ بھی زیادہ ہے۔ مبنی آں باشد کے ماند برقرار، معرب آں باشد کے گردد بار بار۔ مبنی اپنی اصل حالت پر برقرار رہے اور معرب وہ ہوتا ہے کہ جو بار بار بدلتا رہے، تبدیل ہوتا رہے۔ جہاں پہ یہ فصل مکمل ہوئی اور اس فصل کے اندر ہم نے جو بات تھی وہ ساری تکرار کر لی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے دنیا آخرت کے تمام تر معاملات میں ہم اللہ سے کہتے ہیں یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔